دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے میتھڈالوجی کو لے کر کے، میتھڈ کو لے کر کے. یہ ایک بہت مشکل سوال ہے کہ آپ ایک آئیڈیالوجی کو لے کر جب آتے ہیں سوسائٹی میں تو دوسرے لوگوں کا الگ آئیڈیالوجی ہے، دوسرے لوگوں کا الگ انٹرسٹ ہے. ہر آدمی اپنی آزادی کو استعمال کر رہا ہے، تو قدم پر قدم پر رکاوٹ. اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے کہ ورلڈ آف کانفلکٹ میں یہ تلاش کرنا کہ کیسے اپنے مشن کو آپ چلائیں. وہاں جو تھا کہ ورلڈ آف ڈسٹریکشن میں کیسے آپ ایک ٹیم بنائیں، وہاں یہ سوال تھا. یہاں یہ سوال ہے کہ ورلڈ آف کانفلکٹ میں کیسے آپ اپنے لیے راستہ نکالیں، کیسے آپ اپنے مشن کو آگے بڑھائیں. تو اس کا نمونہ دیکھیے پیغمبروں کا ہے، خود رسول اللہ کا ہے، لیکن ایک بہت ہی زبردست نمونہ قرآن میں وہ ہے جو سورہ یوسف میں ہے. اسی نمونے کی وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف کے نمونوں کو کہا گیا احسن القصص، بیسٹ اسٹوری. یہ لفظ قرآن میں کہیں اور کسی اور کے لیے نہیں آیا ہے. حضرت ابراہیم کے لیے آیا اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ. یا حضرت یوسف کے لیے لفظ آیا ہے احسن القصص، بیسٹ اسٹوری. تو حضرت یوسف کی زندگی میں بیسٹ اسٹوری ہے، یعنی بیسٹ ایگزامپل ہے. یہ بہت ہی عجیب بات ہے. اور قرآن کی ایک ہی ایسی سورہ ہے کہ پوری سورہ میں ایک ہی پیغمبر کا ذکر ہے، حضرت یوسف کا، وہ سورہ یوسف. تو یہ کیا نمونہ ہے؟ یہ بہت زیادہ، اس سورہ کا آپ لوگ بہت گہرائی سے مطالعہ کریں، کیونکہ سورہ یوسف میں وہ ماڈل بتایا گیا ہے کہ ورلڈ آف کانفلکٹ میں کس طرح آپ اپنے لیے راستہ نکالیں، اپنے کام کی صورتیں پیدا کریں. تو حضرت یوسف کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت یوسف پیدا ہوئے فلسطین میں، اور ایک دیہات میں پیدا ہوئے، دیہات میں جہاں کوئی شہری ماحول نہیں تھا. تو قرآن میں ہے کہ لے آیا یوسف کو دیہات سے شہر میں، یعنی مصر میں. فلسطین کے دیہات میں تھے وہ. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لائے مصر کے شہر میں، جو متمدن شہر اس وقت تھا. تو یہ جو حضرت یوسف وہاں لائے گئے، یہ پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی پلاننگ. ایک چیز کو ڈیمونسٹریشن دینا تھا جو فلسطین میں ممکن نہیں تھا. وہ ڈیمونسٹریشن کیا؟ یعنی وہاں جو تھے کنعان میں کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی بڑا کانفلکٹ وہاں نہیں تھا اس ٹائپ کا، اور مصر میں باقاعدہ حکومت تھی. تو حکومت جو ہے سب سے بڑا سورس ہوتی ہے کانفلکٹ کا. پولیٹیکل سسٹم جو ہے، پولیٹیکل رولر جو ہے، سب سے زیادہ کانفلکٹ اس سے پیدا ہوتا ہے، اس سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. تو جب ملکوں میں حکومتیں قائم ہوں اور وہاں پولیٹیکل رولر ہوں لوگ، اور آپ کو دعوتی کام کرنا ہے، تو کیسے آپ ٹکراؤ کو اوائڈ کر کے وہاں پر ایسا کریں؟ وہ حضرت یوسف کے مثال میں بتایا گیا ہے. وہ مثال کیا تھی؟ دیکھیے، یہ حضرت یوسف جو کنعان سے آئے مصر میں، تو ایک خواب دیکھا بادشاہ نے. اس بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر کرنے والا اور کوئی نہیں ملا، حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بیان کی. بادشاہ کو بہت پسند آیا وہ خواب کی تعبیر. تو اس طرح سے وہ بادشاہ کے دربار تک کوئی پہنچ ہوئی. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشحالی وہاں آئی.
اور دوسرے نے بتایا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، 7 سال اچھی بارشیں ہوں گی، اچھی پیداوار ہوگی، اس کے بعد 7 سال خوشحالی کے ہوں گے. یہ چیز بادشاہ کو بہت زیادہ، یعنی چونکہ اس کو اپنی رعایا کا لحاظ کرنا تھا، اپنی رعایا کے لیے خوراک کا انتظام کرنا تھا، یہ چیز بہت پسند آئی اس کو. اور حضرت یوسف نے اس وقت کہا کہ میں جانتا ہوں کیسے انتظام کیا جائے اس کا. تو بادشاہ ان کو ایکسیپٹ کر لیا ان کو، اب پورا محکمہ زراعت ان کو دے دیا. یعنی بادشاہ پھر بھی وہ تھا، یعنی مشرک، اس کو کہتے ہیں ہکساس کنگز. تو ایک ڈائناسٹی تھی، اس ڈائناسٹی کو ہکساس کہا جاتا ہے. تو وہ لوگ مشرک تھے، لیکن حضرت یوسف نے ان کی پیشکش کو، یعنی اس کو کہا کہ خزائن ارض، بادشاہ نے خزائن ارض میں، یعنی وسائل، اس کے ملک کے جو وسائل ہیں اس کا انتظام یہ کریں، اس کو مینیج کریں حضرت یوسف. تو ان کو آفر دے دیا کہ تخت پر بادشاہ کیسے تو میں ہی رہوں گا، لیکن باقی سارے مصر میں آپ کو موقع ہوگا کہ آپ سب مینیج کریں. حضرت یوسف نے قبول کر لیا اس کو. اس کے نتیجے میں بہت زبردست کام کر سکے حضرت یوسف علیہ السلام، اور اسی کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو کنعان سے لا کر کے مصر میں بسائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اسکیم تھی، کیونکہ انہیں میں سے پیدا ہوئی پھر موسیٰ، اور موسیٰ نے پھر فرعون کو خطاب کیا. اور ایک پورا اس کا ایک واقعہ آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ حضرت یوسف جو ہے اتنا بڑا کام کر سکا مصر میں؟ وہ ہوا پولیٹیکل پاور سے یک طرفہ ایڈجسٹمنٹ، ایک طرفہ ایڈجسٹمنٹ. یعنی بادشاہ کو بحیثیت بادشاہ کی تسلیم کر لیا انہوں نے، بحیثیت بادشاہ کی تسلیم کر لیا انہوں نے. قرآن میں کہ دین ملک بادشاہ کا تھا، یعنی لا آف لینڈ جو تھا تب بھی بادشاہ کا تھا، اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا. تو بادشاہ کی ساورنٹی، بادشاہ کی طرف سے قائم ہوا لا آف لینڈ، اس کو مان لیا انہوں نے، اس کا ٹکراؤ نہیں کیا. تو پورا مصر ان کے یعنی زیر عمل آ گیا. یہ ہے احسن القصص. احسن القصص کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی پریکٹیکل وژڈم، یہ پریکٹیکل وژڈم تھی. یہ اگر وہاں پر حضرت یوسف آئیڈیل چلاتے، آئیڈیلزم، کہ میں ہی حکومت میں رہوں گا، میں بھی تخت پہ بیٹھوں گا، اور میں یہاں پر خدائی قانون جاری کروں گا، تو کچھ نہ ہوتا. یہ مطالبہ نہیں کہا حضرت یوسف نے کہ مجھے یہاں خدائی قانون جاری کرنا ہے، تم ہٹو تخت سے، مجھے تخت پہ بٹھاؤ. تو وہ پھر جیل میں بھیجتا ان کو یا قتل کر دیتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ دو الگ الگ دونوں، یعنی دو شعبے ایک دوسرے سے الگ ڈیٹیچ کر دیے، کہ پولیٹیکل اتھارٹی کی حیثیت سے بادشاہ کو مان لیا، اور جو اپرچونیٹیز تھیں وہاں پر انہوں نے اس کو اویل کرنا شروع کر دیا. یہ ہے اصل القصص، یعنی بیسٹ تدبیر. بیسٹ اسٹوری کا مطلب ہے بیسٹ میتھڈ، سب سے اچھی تدبیر. تو سب سے اچھی تدبیر کیا ہے؟ وہ ہے پریکٹیکل وژڈم کا اختیار کرنا. پریکٹیکل وژڈم کیا ہے؟ پولیٹیکل اتھارٹی سے آپ ٹکراؤ نہ کریں، پولیٹیکل اتھارٹی کو ایکسیپٹ کر لیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نان پولیٹیکل فیلڈ میں ساری اپرچونیٹیز آپ کو حاصل ہو جائیں گی. جیسے ہم اس ملک میں، انڈیا میں، ہم یہاں کی جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے اس سے ہم کوئی ٹکراؤ نہیں کرتے، وہ اپنا ایڈمنسٹر کر رہے ہیں ملک کو. ہم سے پولیس، فوج اور جتنے بھی شعبے ہیں پولیٹیکل شعبے، سب ان کے ہاتھ میں ہیں. ہمیں اس سے کوئی نہ ہماری کوئی ڈیمانڈ ہے، نہ کوئی شکایت ہے، نہ کوئی پروٹیسٹ ہے. تو یہاں کی جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کی گئی. نتیجہ کیا ہے؟
ہم کو ساری اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کا موقع مل گیا ہے. ساری اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کا موقع مل گیا. ہم یہاں کے نیوز پیپر کو استعمال کرتے ہیں, یہاں کے ٹی وی کو استعمال کرتے ہیں, یہاں کے ریڈیو کو استعمال کرتے ہیں, یہاں کے جو بڑے بڑے ہال ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, میٹنگ ہوتی ہے, سمرا ہوتی ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں. غرض ہے کہ سارا انفراسٹرکچر ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے دعوتی کام کے لیے. یہ ہے وژڈم. اگر آپ پولیٹیکل اتھارٹی سے ٹکراؤ نہ کریں تو کسی ملک میں جو وہاں جو انفراسٹرکچر ہے وہ سب آپ کے زیر استعمال آ جاتا ہے. یہی ہے اصل القصص, یہی ہے بیسٹ اسٹوری, یہ بیسٹ میتھڈالوجی.